ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واجعل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أحسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم نبینا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محمد اخلاص عقیدۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت محترم و محتشم سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کا یہ مقدس مہینہ رب عز و جل کے فضل اور کرم سے جاری و ساری ہے، اور اس ماہ کی کل 11 تاریخ ہے، جسے 11 ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اللہ رب العزت کے اولیاء سے محبت کرنے والے حضرات رہتے ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ یہ شب 11 ربیع الثانی در حقیقت کتب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ہم سب کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس کی رات ہے، اور دنیا بھر کے عشاقان غوث اعظم اپنے اپنے گھروں پر، مسجدوں میں، محلوں میں، گلی میں، کوچوں میں 11 شریف کے حوالے سے، جو کہ بڑی 11 شریف ہے، کل کی رات سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے محافلوں کو منعقد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کاملین میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مقام و مرتبہ ہے جیسا کہ انبیاء و رسول میں اللہ نے اپنے حبیب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ بے شمار ایسی باتیں جو تواتر سے ثابت ہیں وہ پوری کی پوری سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان اولیاء میں سر فہرست سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے۔ صف اول کے اولیاء میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے، اور اولیاء کاملین کا
اس امت پر ہونا یہ رب عز و جل کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور کرم والی بات ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ آخری وقت تک محبوب کے صدقے طفیل اس امت میں اولیاء کاملین کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تاکہ یہ اللہ کے ولی جو ہے اس امت کو صحیح راہ کی طرف چلاتے رہیں گے۔ بدعقیدگی، بدعت والے معاملات، شرک اور کفر والے معاملات، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے معاملات کو اس امت سے دور کرتے رہیں گے۔ تو یہ اولیاء کاملین کا ہونا در حقیقت بہت بڑی رحمت ہے، اور مقولہ اس حوالے سے ملتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اور میں تم صالحین کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت و برکت و نزول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ صالحین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مطابق نہیں بلکہ رب کی رضا کے مطابق گزاری، تو اب رب نے انہیں اتنا بڑا انعام و اکرام عطا فرمایا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا یہ عبادت ہے، اور صالحین اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرنا یہ بندوں کے اپنے ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو لہذا صالحین کا خوب جی بھر کے ذکر کیا جائے اور ان سے فیض و برکات تجلیات حاصل کیا جائے، برکتوں کو لوٹا جائے۔ اور غوث اعظم کی تو کیا شان ہے، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے یہ اولیاء کو شان عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کس سے محبت فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرا رب جبریل امین کے سامنے اعلان فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ تو جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اس محبت کا سلسلہ بلند و بالا ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان والوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہ آسمان والے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی اعلان زمین والوں کے اندر کیا جاتا ہے کہ زمین والوں، جو اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں تمام کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب نہ اس ولی سے وقتی طور پہ کوئی رشتہ نسبی نظر آئے، نہ رضائی کو رشتہ نظر آئے، اسی طریقے سے نہ اس نے اس شخص کی اس اللہ کے ولی کو دیکھا، نہ اس کے خاندان سے جڑا، بلکہ نہ ان کے مزار انور تک جا چکا، وہاں بھی نہیں پہنچا، اس کے باوجود بھی اس شخص کے دل میں اس ولی کی محبت موجود ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے کہ در حقیقت یہ حدیث میں اعلان ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین ہی اعلان فرماتے ہیں کہ بندوں کے دلوں میں اس اللہ کے ولی کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج یہ شان ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے نہ دیکھا، یہاں تک کہ ان کے مزار تک بھی نہ پہنچ سکے، اور نسبی رشتے کے اعتبار سے، رضاعت کے حساب سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے نام سے محفلوں کو سجاتے ہیں۔ 11ویں شریف کی محفل، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنے کی محفل، تو یہ رشتہ سمجھ آ جاتا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ان اولیاء کامل کے محبتوں کو ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے زندگی رب کی رضا کے مطابق گزاری۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ تم نے ساری زندگی اے عبد القادر جیلانی اللہ 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 کر کے گزاری، اب تمہارے جانے کے بعد در حقیقت تمہارے نام کی محفلوں کو ہم دنیا میں سجا دیں گے۔ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے تم نے ساری زندگی اللہ اللہ کے گزار دی، ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا محبوب جانا کہ اب تمہاری دنیا سے تو رخصتی ہو جائے گی، لیکن ذکر کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا ہم نے اب تمہاری قبر کے پاس ایسے ایسے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا جو صبح و شام میرا ذکر اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ اولیاء کاملین کی شانیں ہیں، یہ رب کا کرم ہے، فضل ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اولیاء کاملین کی محبتوں کو پیدا فرمایا ہے کہ ہم در حقیقت ان اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو ہم کہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور یہ حقیقت والے عمل پر بات ہے۔ ایک شخص جس کے والد کا انتقال ہوا، کچھ وقت کے بعد اس بچے نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا جو سخت عذاب میں مبتلا ہے، صرف ایک جھلک ہی خواب میں نظر آئی۔ اب ان کے والد زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب دیکھیں آج کچھ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء کے در پر کیا ملتا ہے، تو ذرا اس بات کو سمجھیں، یہ نہ کہو کیا ملتا ہے بلکہ یہ کہو کہ کیا کچھ مل جاتا ہے اور کتنا کچھ ملتا ہے، سمجھیں۔ وہ والد ہے جو عذاب میں مبتلا ہے، اب یہاں اس میں سخت عذاب ہو رہا ہے۔ خواب میں جب بچے کے آئے تو کہا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ، ان سے کہنا میرے لیے دعا کریں، بس خواب ختم۔ صبح بچہ جب بیدار ہوا گھبرایا ہوا ہے، انتہا درجے کی شدت ہے خوف کے مارے۔ اب یہ بچہ صبح ہوتے ہی فوراً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے پہنچ جاتا ہے۔ پھر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں تشریف فرما، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ بچہ اپنا خواب سناتا ہے کہ والد کی یہ حالت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو چونکہ محبوب ربانی ہے، شہباز لامکانی ہے، کتب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی، شان ہی اعلیٰ ہے، فرمایا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ خواب سنایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا یہ بتا کیا تیرے والد کبھی میرے مدرسے کے قریب سے گزرے تھے؟ اندر یہ نہ پوچھا اندر آئے تھے، یہ بھی نہ پوچھا میری ملاقات ہوئی، نہیں، بلکہ فرمایا میرا مدرسہ ہے، کیا اس کی خانقاہ اس کی گلی سے کبھی گزرے تھے؟ بچے نے کہا جی ہاں یہاں سے گزر ہوا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، سکوت۔ بچہ کچھ دیر بیٹھا، اس کے بعد چلا گیا۔ اب اگلے دن دوبارہ خواب میں والد آتے ہیں، سبز حلہ پہنا ہوا ہے، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہے، انتہا درجے کے خوشی کے عالم میں مسرور ہے، خوش ہے۔ اب خوشی خوشی جب یہ والد خواب کے اندر اپنے بچے کو دیکھتا ہے، بچہ پوچھتا ابا کل تو عذاب میں آج رحمت میں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا جب تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا تو در حقیقت حضور غوث اعظم نے میرے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، بس اس دعا کا کرنا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم فرمایا اور عذابات کو دور فرما دیا۔ یہ اولیاء کامل سے محبت ہے، بہت کچھ مل جاتا ہے، بہت کچھ۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا اے عبد القادر جو تیرے مدرسے کے قریب سے بھی گزر جائے گا میں اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دوں گا۔ کتنے فوائد ہیں، کیا کچھ شانیں ہیں۔ تو یہ شانیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، اور یوں بات بھی کہا جائے کہ آپ کو جو ولایت مقام مرتبہ ملا آپ مادرزاد ولی ہیں۔ جب آپ اپنے والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف فرما تھے تو آپ کی والدہ کو چھینک آتی، وہ فوراً دعا پڑھتی، چھینک کی دعا الحمدللہ۔
جیسے یہ چھینک کی دعا پڑھتی، پیٹ کے اندر سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کرتے تھے، یرحمک اللہ، تو مادر ذات بنی ہے۔ یہاں تک کہ جب رسم کل ہوئی، جو عام طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 5 سال کی اپنی عمر ہے، ایک شیخ کو بلایا گیا کہ اب آج سے جو ہے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی، اس کی ابتدا ہے، جسے عام طور پہ رسم کل کہا جاتا ہے، رسم کہا جاتا ہے، تو اب یہ ابتدا ہے۔ اب اس میں جو ہے بچوں کی تلاوتوں کا آغاز ہوگا، تو یہ بچہ تشریف فرما ہے، اب یہاں شیخ موجود ہے، وہاں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہیں۔ شیخ نے صرف اتنی آواز کہی کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے یہ کہنا ہوا میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا، اعوذ باللہ، آپ نے اعوذ باللہ شریف پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پہلا پارہ مکمل زبانی، سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل، سورہ نساء مکمل، سورہ مائدہ مکمل، سورہ نعام مکمل، سورہ اعراف مکمل، سورہ، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے پورے 18 پارے زبانی اسی وقت اسی عمر میں اپنے شیخ کو سنا دیے۔ 18 پارے شیخ سنتے رہے، حضور غوث اعظم سناتے رہے، مادر ذات بنی۔ ابھی تو بسم اللہ شریف پڑھایا جانا باقی ہے، ابھی تو اسے اعوذ باللہ پڑھایا گیا ہے، اور نیا جب بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے تو اگر اعوذ باللہ اسے پڑھایا جائے تو اسے وہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یہاں تو صرف اعوذ باللہ کی پہل کی گئی، 18 پارے سنا دیے، شیخ جھومنے لگے، بلا ضروری ہے بچے میں کوئی نہ کوئی بات ہے، وہ بہت کچھ ہی بات ہے۔ پھر شیخ نے فرمایا بیٹا آگے پڑھو، 19واں پارہ، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، شروع کرے 19واں پارہ۔ جب یہ بات کہی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے شیخ کی بارگاہ میں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، اور میں ان کے پیٹ میں تھا، میری ماں تلاوت فرماتی تھی، تو لہٰذا 18 پاروں کی حافظہ تھی، تو میں 18 پارے سنتا تھا، اس سننے سے مجھے 18 پارے یاد ہو گئے۔ اب چونکہ وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اس لیے میں نے 18 پارے ہی سنے۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ حمل کی مدت میں اس کے دوران ماں کا عمل بچوں پر اثر کرتا ہے۔ ماں نمازی ہوگی، نیکوکار ہوگی، تلاوتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، زبان سے فضول ہوئی، آنکھوں سے غلط کام، ٹی وی خرافات اس سے دور ہوگی، تو آنے والا بچہ بھی بڑا محترم ہوگا، آنے والا بچہ بھی بڑا شان والا ہوگا، آنے والا بچہ بھی بڑا عبادت کی طرف مائل ہونے والا ہوگا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جس نے جتنے پارے حفظ کیے، اگر وہ ختم قرآن تک نہ پہنچ سکا تو جہاں تک پہنچا وہیں تک رکا، تو اس کے لیے لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے، اس پر لازم ہونے کے ساتھ واجب بھی ہے کہ ان تمام پاروں کی تلاوت کرتا رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے۔ جتنا یاد ہوا سو یاد ہوا، اس کے بعد اس کو در حقیقت پڑھتا رہے، در حقیقت یہی اس حوالے سے حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے، یہاں پر سے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ جہاں ہم کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، بزرگان دین کے حالات سیرت کو جو بیان کیا جاتا ہے، تو ان باتوں کو سن کر بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک بات، ایک شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے، جس میں جسم ساکن ہوتا ہے، بندہ گر جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے لکھا، فرمایا یہ شیطان ہے، یہ بیماری نہیں، شیطان ہے، یہ جو انسان کے جسم پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، پھر اس کو ساکن کر دیتا ہے، بندہ گر پڑتا ہے، اور اسے خبیث جن اور ایسے الفاظات سے اس کو پکارا جاتا ہے، اس بیماری کو مرگی، جو خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کچھ اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس اسٹیج اس بیماری تک پہنچ جاتا ہے۔ علماء دین نے اس حوالے سے بڑا کلام کیا ہے۔ تو اس کی عورت جو تھی اس کو یہ بیماری تھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بیماری جس کو ہمارے اماموں نے، ہمارے علماء نے اسے لکھا کہ یہ شیطانی معاملہ ہے، خبیث شے ہے، بلا جس کو کہا جائے وہ یہ ہے۔ اب جب اس قسم کے معاملات ہیں تو اب چونکہ بیماری ہے، معاملہ کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور معاملہ ہے۔
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ان کی زوجہ کو ایسا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کے کان میں یہ بات کہنا۔ کیا بات تھی وہ؟ فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے کان میں یہ بات کہنا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجھے حکم ہے، تجھے حکم ہے کہ فوری طور پر بغداد چھوڑ کے چلا جا۔ حالانکہ تھی تو بیماری نا، کیا فرما رہے؟ تجھے یہ حکم ہے کہ فوری طور پر بغداد شریف چھوڑ کے چلا جا۔ بس یہ بات کہنی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی زوجہ کے کان میں یہ حضور غوث اعظم کا حکم پیش کیا، یہ پیش کرنا ہی تھا، میری زوجہ فوراً سے صحیح ہو گئی۔ کتنی بڑی شان ہے، آپ سمجھے اس بات کو۔ اللہ نے کتنے اپنے محبوبین کو کتنی بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ یہ رب کی رضا کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہیں، تو ان کو پھر شانیں بھی ایسی عطا کی گئی ہے۔ اب یہ ملکہ، یہ سارے معاملات کیوں حاصل ہوئے کہ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے رخصت ہوئے تقریباً 900 سال کے قریب کا وقت ہو چکا، لیکن آج ہم اپنی محفلوں کو ان کے نام سے یاد کر رہے ہیں، اپنی محفلیں ان کے نام سے سجا رہے ہیں۔ تو کوئی تو وجہ ہے نا، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ تھی عبادتیں۔ آج ہم کرامات واقعات سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری شانیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے، کیا وجہ؟ وہ در حقیقت ساری زندگی عبادتوں میں مشغول رہے۔ روایتوں میں آتا ہے، تو آپ کے حوالے سے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے 40 سال کا عرصہ، آپ اور ہم تجربہ کریں، ایک تجربہ کریں، ایک مہینہ بھی یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہاں 40 سال کا پیریڈ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا۔ کیسی عبادت ہوگی، کیسا ذوق ہوگا، کیسا شوق ہوگا کہ درمیان وضو ٹوٹنے کا معاملہ ہی نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ آنکھ لگی ہی نہیں کہ وضو ٹوٹتا، سونا ہی نہیں ہوا کہ وضو ٹوٹتا۔ اس طرح عبادتوں کو کر کر کے راتوں کو جاگا، اس راتوں کو عبادت کر کے ان راتوں کو محفوظ کیا، تو رب کی رضا کیسی نصیب ہوئی۔ پھر جب زبان سے کچھ کہہ دیا جاتا، افلا شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک لا تغربوا، فرماتے اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ولی اولیاء کاملین آئے، بہت ساری بڑی بڑی شخصیات آئی، لیکن حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، قصیدہ باز اشب کے اندر یہ شعر آخری ہے، یہ موجود ہے، فرماتے ہیں اوروں کے سورج طلوع ہوئے پھر غروب بھی ہو گئے، لیکن اللہ نے عبد القادر کو وہ شان عطا فرمائی کہ اس کا سورج طلوع ہوا تو قیامت تک طلوع ہی رہے گا، ابدا علی فلک لا تغربوا، کہ اس کا سورج کبھی غروب ہونے والا ہے ہی نہیں۔ تو عبادتوں کے معاملات ہیں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ 15 سال تو آپ کے ایسے گزرے کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد پورے 30 پارے یعنی ایک قرآن مجید مکمل ختم کیا کرتے، 15 سال تک قرآن مجید سے اتنی محبت، نمازوں سے اتنا عشق۔ جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت بندوں کو مقام مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کتاب اللہ نور ہے۔ گزشتہ جمعہ کے بیان میں بھی یہ حوالے سے بات ہوئی تھی، اور خاص طور پہ آپ کو تلقین و سمجھایا گیا تھا کہ کوشش کرے بندہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد، جو بالغان وغیرہ کے مدرسے لگتے ہیں، یہاں بھی محسن بھائی ہوتے ہیں، مدرسہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، بیٹھیں حاضری دیں، یہاں 10-15 منٹ کے لیے آنا شروع کریں، انشاءاللہ دل لگے گا، قرآن مجید پڑھیں گے، نور نصیب ہوگا، برکت نصیب ہوگی۔ تو کل کی رات سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی شب ہے، کوشش کیا جائے خوب اصالِ ثواب کا اہتمام کیا جائے، ختم قادریہ کی محفلوں میں شرکت کی جائے، کہ جب اللہ کے ولی کے عرس کی رات ہوتی ہے، ان کے وسیلوں سے جب دعا کی جاتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جس محفل میں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر رحمت و برکتوں کا چھماچم نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری بھی چاہت یہی ہے کہ ہم ایسے کام کریں۔ ایک شخص دیوانہ تھا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمہ وقت 11 شریف کی محفل اٹینڈ کرتا، خود اہتمام بھی کرتا، سیدوں سے پیار کرتا، انہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سیدوں کو اٹھا لیا کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ ارد گرد جمع ہیں، چادر اس کے منہ پہ ڈالی ہے، اچانک سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں چادر نے جنبش کی۔ وہ چادر کی جنبش کیا تھی؟ در حقیقت وہ جو میت تھی، جنازہ تھا، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ چادر دور کی، بندہ بیٹھ گیا، لوگ یہاں وہاں بھاگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا واقعہ؟ نفس پہ خوف والا عمل جاری ہوا، لوگ بھاگے، پھر لوگوں کو جمع کیا گیا، اس شخص نوازی، نہ بھاگو، نہ ڈرو، کیوں تم مجھ سے ڈر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، یہاں پر آؤ۔ سب لوگ ارد گرد جمع ہوئے۔ اس کے بعد دیوانے نے کیا بات کہی؟ کہا جس کی میں ہمیشہ 11 شریف مناتا تھا،
جنہیں میں بھر بھر کے اصالِ ثواب کرتا تھا۔ فرماتے قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی میرے پاس تشریف فرما ہوئے، مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور مجھ سے فرمانے لگے میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کے چلا گیا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، توبہ کر پھر اس دنیا سے رخصت ہو۔ فرماتے مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فرمایا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا جو میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ تو یہ کل کی رات سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ہم دیکھیں قادری کہلاتے ہیں، نسبت ہے ہماری قادری، یہ کیا ہے؟ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہماری نسبت ہے کہ ہم قادری ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ ہماری تو یہی نسبت ہے کہ ہم اے اللہ اس نسبت کو جس طرح ہم دنیا میں سنبھالے ہوئے ہیں، اس نسبت کی قدر کرتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت چاہتے ہیں، اس نسبت کے مطابق وقت گزارتے ہیں، اس نسبت پر چلتے ہیں۔ اللہ قبر میں بھی اسی نسبت کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، بروز محشر بھی ہماری نسبت سلامت رکھنا کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو لہٰذا کل کی شب ہمیں کوشش کرنی ہے، ہماری چاہت ہو کہ ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالِ ثواب کریں۔ یہ بڑی گہری شریف ہے، آپ کے عرس کی رات ہے، محفلوں میں شرکت کریں۔ آخری بات کہ گفتگو ختم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حماعت کتاب کے اندر لکھا، یہ کتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، آپ سوچیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری، لکھ کے چلے گئے تاکہ کوئی ہماری سیرت پہ اعتراض نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ سمجھتے تھے بعد میں آنے والے لوگ اللہ کے ولیوں سے دور کرنے والے ہوں گے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس قسم کے معاملات میں کلمہ پڑھ کے بھی جو دین شریعت کے خلاف چلنے والے ہوں گے، اس لیے انہوں نے تحریر کر دیا کہ تحریر کی صورت میں ہمیشہ کے لیے بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ بیان تو آپ نے میرا سنا، میں نے آپ کا سنا، بات ختم، لیکن تحریر جو ہوتی ہے انسان کی وہ رہے نہ رہے ہمیشہ تحریر باقی رہتی ہے۔ تو آپ نے حماعت کتاب کے اندر لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے زندہ بندہ تصرف کرتا ہے یہاں وہاں جہاں چاہے چلا جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ قبر کے اندر بھی اسی طریقے سے تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مریدوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔